اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً کہ لوگو جب تم اپنے گھر میں داخل ہونے لگو تو سلام کر لیا کرو ایک دوسرے کے اوپر. جی ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے. اپنی بیوی کو سلام کیا کرو، اپنے بچوں کو سلام کیا کرو. آپ سلام کر کے دیکھیے، شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبۃ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پاکیزہ تحفہ ہے. اللہ اکبر، یہ اللہ نے ہم کو تحفہ دیا ہے، مبارک اور بابرکت تحفہ ہے. اس کو اپنانے سے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتوں کا ایک انسان حقدار ہو جاتا ہے. آئیے اس بارے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. الادب المفرد کی روایت ہے، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ ان عاشا کفیا وان مات دخل الجنہ. تین آدمی ہیں، سنیے، تین آدمی ہیں اللہ نے ایسے لوگوں کی گارنٹی لے رکھی ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کی گارنٹی لے رکھی ہے کہ اگر ایسے تین لوگ دنیا میں جب تک زندہ رہیں گے اللہ ان کے لیے کافی ہوگا. سبحان اللہ، اللہ کافی ہو جائے گا. اور اگر ایسے تین لوگ مر گئے تو سیدھا جنت کے اندر. اللہ نے یہ وعدہ لے رکھا ہے کہ اگر یہ تین آدمی جب تک زندہ رہیں گے اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگہبانی میں، اللہ کی نگرانی میں، اور اگر مر گئے تو سیدھا جنت کے اندر. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل بیتہ بسلام فهو ضامن علی اللہ عز وجل. پہلا وہ انسان جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، اللہ کی حفاظت میں ہے. بہت سارے لوگ جو ہے اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں عورتوں کو سلام کرنا، بیوی کو سلام کرنا. اب آپ جو ہے ایسا مت کیجئے گا کہ آپ جا کر کے اپنی بیوی کو بول دے جیسے میں آؤں گا تو تم سلام کرنا. نہیں، گھر میں داخل ہونے والا سلام کرنا ہے. جن میاں بیوی کے درمیان میں لڑائیاں ہوتی ہیں اس کا ایک سبب سلام کر کے گھر میں داخل نہیں ہونا ہے. سلام کر کے جو لوگ داخل ہوں گے لڑائیاں نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان السلام علیکم کہے گا تو مطلب یہ ہے کہ انسان دعا دے گا اپنے بیوی بچوں کو کہ تم اللہ کی حفاظت میں رہو، تمہارے اوپر اللہ کی برکت نازل ہو، تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہو، تمہارے اوپر کوئی ذہنی ٹینشن نہ ہو، جسمانی تکلیف نہ ہو، روحانی تکلیف نہ ہو. یہ ساری چیزوں کا خاتمہ ہے. تو جو انسان سلام کر کے داخل ہوگا میاں بیوی میں کبھی لڑائیاں نہیں ہوں گی، گھر کے اندر کبھی شیطان نہیں آئے گا، گھر کے اندر کبھی نحوست نہیں ہوگی. ہمیشہ ایسے گھر کے اندر رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا رہے گا. دوسرا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ انسان جو اللہ کے گھر کی طرف نکلا. جی ہاں، آپ جمعہ کی نماز کے لیے آتے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز کے لیے آپ آتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں آتے ہیں. اللہ آپ کی حفاظت کرتا رہتا ہے. جب تک آپ مسجد آتے رہیں گے اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا. سنیے، اور جب تک آپ مسجد سے اپنا تعلق جوڑے رکھیں گے اللہ آپ سے اپنا تعلق جوڑے رکھے گا. اور جب آپ مسجد سے دور ہو جائیں گے اللہ بھی اپنا ہاتھ اٹھا لے گا. سنیے، یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم مسجد کو آؤ گے، مسجد کو آباد رکھو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. جب تک تم زندہ رہو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اور اگر مر گئے تو سیدھا جنت کے اندر. اور تیسرا جو انسان ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے.